غزہ میں اس ہفتے جنگ بندی معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ امریکی صدر پر امید میڈیا سے گفتگو میں کہا، اس ہفتے حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے۔ ایران کے ساتھ مستقل معاہدے کے لیے نیتن یاہو سے بات کروں گا۔ ایلان مسک کی نئی سیاسی پارٹی کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ میں پناہ گزین کیمپوں پر بمباری، 24 گھنٹے میں 80 شہادتیں، مجموعی تعداد 57,418 ہو گئی۔ رفح میں اسکول کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو امریکہ روانہ، آج وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ کہا، امید ہے ٹرمپ سے بات چیت پر یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی میں مدد دے گی۔ سانحہ لیاری کی تحقیقات، وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا۔ مراد علی شاہ کا ذمہ داروں کو سخت سزا دلوانے کا عزم، قیمتی جانوں کا ضیاع افسوسناک قرار۔ مراد علی شاہ نے کہا، غریب افراد فلیٹ خریدتے وقت عمارت کی صورتحال نہیں دیکھتے، مخدوش ہونے پر خالی کرنے کا کہا جائے تو حکومت سے کہتے ہیں متبادل جگہ دو۔ کہا جاتا ہے ایس پی سی اے کا ڈی جی ڈان ہے، کچھ کہیں گے تو اوپر سے فون آ جائے گا۔ افسران کی معطلی کافی نہیں، انہیں گرفتار بھی ہونا چاہیے۔ سعید غنی صاحب، کیا ہم آپ سے بھی استعفے کا مطالبہ کریں؟ نبیل گبول کا سوال۔ کہا، کراچی میں 122 غیر قانونی عمارتوں کے خلاف گینگ وار طرز کا آپریشن ہوگا، متاثرین کو متبادل جگہ اور معاوضہ بھی دیں گے۔ سانحہ لیاری میں 27 اموات، ملبے سے زندگی کی تلاش ختم، ریسکیو آپریشن مکمل، ملبہ تاحال نہ اٹھایا جا سکا۔ مرنے والوں میں 16 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل۔ 20 افراد کی آخری رسومات مواچ گھوٹ میں ادا۔ تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ ایس پی سی اے سے مخدوش عمارت کے مکینوں کو جاری کیا گیا نوٹس طلب کہ الیکٹرک سوئی صدرن اور واٹر کارپوریشن کو لکھا یا نہیں، کمیٹی کا سوال۔ محمود اچکزئی سے اسد کیسر کی ملاقات، سیاسی امور اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لائحہ عمل پر غور، سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر تحریک کو مزید فعال بنانے پر تبادلہ خیال۔ بھارت کا پاکستان کے ہاتھوں اپنے فوجیوں کی ہلاکت اور رافیل گرانے کا اعتراف، پاکستان کے ہاتھوں مارے گئے فوجیوں اور پائلٹس کو اعزازات دینے کا فیصلہ کر کے شکست تسلیم کر لی۔ آپریشن بنیانو مرصوص میں پاکستان نے ازلی دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ ایل او سی پر 250 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، رافیل کے 3 پائلٹ سمیت 4 پائلٹ بھی مارے گئے۔ نواسہ رسول اور ان کے جانثاروں کی لازوال قربانیوں کو سلام۔ ملک بھر میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ شہر شہر شبیہ ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس، عزاداروں کا اپنی جانیں نچھاور کر کے صداقت کا علم سر بلند رکھنے والوں کو خراج عقیدت۔ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، جلوسوں کے شرکاء کے لیے جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام، دن بھر نظر نیاز بھی تقسیم، موبائل سروس جزوی معطل، سی سی ٹی وی کیمروں سے بھی جلوسوں کی نگرانی کی گئی۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر ختم۔ کراچی میں مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، روہڑی، ملتان، بہاولپور، شیخوپورہ، سرگودھا اور میاں والی سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بھی 10 محرم الحرام کے جلوس اپنی اپنی منازل پر پہنچ کر ختم۔ مجالس شام غریباں بپا۔ وزیراعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، یوم عاشور پر سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بریفنگ، شہباز شریف کا انتظامیہ، پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا، مؤثر اور پیشہ ورانہ منصوبہ بندی سے یوم عاشور کا پرامن انعقاد ممکن ہوا۔ دنیا بھر میں یوم عاشور، عراق میں بھی ماتمی جلوس، نجف اور کربلا میں زائرین کی پرساداری، امام عالی مقام کے روزے پر لاکھوں افراد کا اجتماع، فضا سوگوار۔ ایران میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں عزاداری، شہر شہر مجالس عزا اور نوحہ خوانی۔ جنگ کے بعد ایرانی سپریم لیڈر پہلی بار منظر عام پر، علی خامنائی کی مجلس میں شرکت۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں کمسن ڈرائیور نے 3 موٹر سائیکلوں کو گاڑی کے نیچے کچل دیا، ایک شخص جاں بحق، متعدد زخمی۔ شہریوں نے لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا۔
मॉनसून जारी, बारिशों के बायस छतें गिरने के वाकयात और दीगर हादसात में 9 अफराद जाँ बहक। आज लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश मुतवक्के, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा, कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी इम्कान। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, हलाकतों की तादाद 70 हो गई, 21 बच्चे भी शामिल। समर कैंप से लापता 11 बच्चों और काउंसलर की तलाश, सैकड़ों गाड़ियां रेले में बह गईं, अक्सर इलाके ज़ेर-ए-आब। इमदादी टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर पनाह लेने वाले 800 से ज़ायद अफराद को बचा लिया। हुकाम का इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर का एतराफ़, सदर ट्रंप ने केयर काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। ब्रिक्स समिट में अमरीका के यकतरफा तिजारती महसूलात पर तनकीद, इकदाम आलमी असूलों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ करार। शुरका का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश, ईरान और गजा पर हमलों की मजम्मत, एलामिया जारी। दिफाए वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले हवालदार लालक जान निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। कारगिल के महाज पर दुश्मन को कारी ज़रब लगाकर शुजात की नई दास्तान रकम करने वाले बहादुर सपूत को कौम का सलाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खराजे अकीदत। इंग्लैंड को 336 रन से शिकस्त, भारत ने एजिप्टन टेस्ट जीत लिया। 608 रन के जवाब में इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 271 पर ही आउट। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। शुभमन गिल की पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी, दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी। आकाशदीप की मैच में 10 विकेटें। और दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज विंबलडन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, रूस के आंद्रे रूबलियो को शिकस्त। वर्ल्ड नंबर 1 एरिना सबालिंका ने भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जर्मनी की एलाइज मार्टन्स को स्ट्रेट सेट में हराया। अस्सलामुअलैकुम, यह है समा और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम सेठी से सवाल। देखते रहिए समा। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत तमाम अस्करी क़यादत का अजीम हीरो को खराज अकीदत। कहा, फ़ौज पाकिस्तान और कौम हवलदार लालक जान शहीद की कुर्बानी को बेपनाह एहतराम के साथ याद करती है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने हवलदार लालक जान शहीद को खराज अकीदत पेश किया। नेवल चीफ, एयर चीफ और मुसल्ला अफवाज ने भी बहादुर जवान को खराज अकीदत पेश किया है। कहा, हवलदार लालक जान ने कारगिल की जंग में मादरे वतन के दिफा में जामे शहादत नोश किया। हवलदार लालक जान ने बेमिसाल बहादुरी से दुश्मन के हमलों को पसपा किया और शदीद जख्मी होकर भी पोस्ट का दिफा यकीनी बनाया। अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम बहादुर जवान की कुर्बानी को बेपनाह एहतराम के साथ याद करती है। शहीद की मिरास मुसल्ला अफवाज की मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है।